سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ عنقریب ہم اپنی آیات سے دور کر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اگرچہ وہ تمام نشانیوں کو دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ ہدایت کے راستے کو دیکھیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اگر وہ سرکشی کے راستے کو دیکھیں تو وہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غفلت کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا، تورات عطا فرمائی، فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، تمام لوگوں میں سے میں نے آپ کو چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، اپنی کلام کے لیے۔ جو کچھ میں آپ کو دوں آپ مضبوطی سے اس کو پکڑیے اور پھر اس پر عمل کر کے شکر گزار بن جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں لیں جو اللہ تعالیٰ نے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ اللہ نے حکم فرمایا، ایک دفعہ فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کو پکڑیں، پھر فرمایا خذھا بقوہ، مضبوطی سے پکڑیں، تیسری بات فرمائی وأمر قومک یأخذوا بأحسنھا، اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ دین کے معاملے میں سب سے بہتر صورت اختیار کریں۔ آگے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی آیات، عن آیاتی، یا تو اس سے مراد تورات کی کتاب ہے یا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یا اس سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، وہ ساری زمین و آسمان ہے، ہر نشانی۔ فرمایا ہم اس آدمی کو ان نشانیوں سے دور کرتے ہیں جو آدمی ہماری آیات سے اعراض کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے سارے نظام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہر نشانی کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ لیکن جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے دلائل آ جائیں، بڑے بڑے مشاہدات آ جائیں، بڑی بڑی ایسی نشانیاں آ جائیں جو ایک بچے کو بھی سمجھ آنے والی ہے، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک اس میں کام نہیں کرتا، وہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہاں عمومی معنی مراد لیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ معجزات ہوں، وہ تورات ہو، وہ کوئی بھی نشانی ہو۔ تو اس سے محرومی کا سبب بتایا الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ دل و دماغ پر مہر، فہم و ادراک پر مہر اس آدمی کے لگتی ہے جو زمین میں تکبر کرتا ہے۔ یہاں فرمایا یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کرتا ہے، اس لیے کہ تکبر کرنے کا حق صرف ایک ذات کو ہے، وہ ہے اللہ اکبر جو سب سے بڑی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات بتائی ہے، فرمایا کہ یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے،
جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کا حق اس کو ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو کسی وقت کسی کا محتاج ہے تو وہ بڑا تو نہ ہوا، وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو ضرورت مند ہے۔ اس لیے زمین میں اگر کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور ان آیات سے دور ہو اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے تو اس نے زمین میں نہ حق تکبر کیا۔ حق تکبر کا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو جو تکبر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کے دل و دماغ پر ایسی مہر لگتی ہے کہ وہ ساری کی ساری نشانیاں دیکھ لے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ اس کا دل خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، آگے اس کی نشانی بتائی، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے خیر کا، دوسرا راستہ ہے شر کا۔ تو فرمایا اگر خیر کو دیکھے گا اس کو نہیں اختیار کرے گا، لا يتخذه سبیلا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر سرکشی دیکھے، یوں سمجھیں کہ ادھر آواز لگ رہی ہے نماز کی اور ادھر آواز لگ رہی ہے میلے کی اور آوارہ گردی کی، تو جس کے دل و دماغ پر مہر ہو وہ نماز کی طرف نہیں آئے گا، وہ آوارہ گردی کی طرف جائے گا۔ دو آدمی، دو دوست آگے، ایک کہتا ہے کہ نماز کی طرف چلے، ایک کہتا ہے کہ بیٹھ کے گپ شپ لگائے۔ جس کے دل میں مہر ہے وہ نماز والے کی بات نہیں مانے گا، وہ گپ شپ والے کی بات مانے گا، خیر کا راستہ نہیں اختیار کرے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، سرکشی دیکھے گا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ راستہ اختیار کرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ساتھی ہیں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید سے، خیر کی بات سے قیامت تک وہی آدمی اعراض کرے گا جس کے دل و دماغ پر مہر لگی ہے اور وہ تکبر میں ہے دین سے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں، دوسرا معنی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اب یہاں بیماری کی بنیاد بتا دی۔ سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے انسان سے وہ اللہ کے حکم سے اعراض ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے اور غفلت کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو جھٹلایا۔ ایک تو جھٹلانا زبان سے، عقیدے اور نظریے سے ہے، دوسرا جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے اگرچہ ادنے درجے کا ہے۔ تو اس سے دل دماغ پر میل جم جاتی ہے۔ جب گناہوں کی ظلمت اور میل اور اندھیرا جمتا ہے تو اس کے بعد خیر دل و دماغ پر اثر نہیں کرتا، انسان کو بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کا علاج استغفار ہے۔ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دل دماغ کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان کے اندر فہم ادراک کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ہر خیر کی بات اس پر اثر کرتی ہے۔ ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے تجربے میں یہ بات آتی رہتی ہے، ہمارے اوپر حالات آتے ہیں جب دنیا کا غلبہ ہو، کسی خواہش میں ہم پڑ جائیں اور بدنظری کرنے لگ جائیں، ہماری زبان سے فضولیات نکلنے لگ جائے، اس کے بعد ہمارا دل نہیں کرتا خیر کی طرف آنے کو۔ اور اگر کسی اچھی محفل میں بیٹھ جائے، اچھے ماحول میں چلے جائیں، اس کے بعد ہمیں دعا میں بھی رونا آتا ہے، کوئی اچھی بات کرے اس پر دل پر اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلی حالت میں میل تھی جس کی وجہ سے خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ دوسری صورت میں صفائی ہو گئی ہے، نیک مجالس کی برکت سے، استغفار اور توبہ کی برکت سے، آخرت کی فکر کی برکت سے، تو اس کے بعد انسان کا دل خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر غلط راستے پر چلتا رہا تو پھر انسان میں تکبر آتا ہے، تکبر کے بعد پھر خیر کو قبول کرنے کی جب بالکل صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ خطرناک مرحلہ ہے۔ بسا اوقات انسان اسی حالت میں رہتا ہے اور اسی پر موت آ جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
پڑھ لیجئے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف ہم ان قریب پھیر دیں گے عن آیاتی اپنی نشانیوں سے الذین ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق ناحق وإن یروا اگرچہ دیکھ لیں کل آیت ہر طرح کی نشانی لا یؤمنوا بها تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وإن یروا سبیل الرشد اگر دیکھ لیں سیدھا راستہ لا یتخذوه سبیلا اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے وإن یروا سبیل الغی اگر دیکھ لیں سرکشی کا راستہ یتخذوه سبیلا اس راستے کو اختیار کر لیں گے ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیات کو وکانوا عنها اور تھے وہ اس سے غافلین غفلت کرنے والے یا اس کا معنی اعراض کرنے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما یا اللہ ہماری آنکھوں کو زبان کو کانوں کو پاک فرما یا اللہ ہمارے اندر خیر کو لینے کی صلاحیت پیدا فرما یا اللہ قرآن مجید سے آیات سے نشانیوں سے اعراض سے بچا یا اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما اس کامل ایمان پر استقامت نصیب فرما خاتمہ ایمان پر نصیب فرما اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر فرما ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما ہمارے خیالات میں اپنا تصور اپنا دھیان نصیب فرما برے خیالات سے برے دھیان سے برے تصورات سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ بری مجلس سے برے ماحول سے بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے نام کی لذت چاشنی نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت نصیب فرما جو تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما دین کا کام جہاں جس صورت میں بھی ہو رہا ہے قبول فرما خصوصی مدد نصرت فرما حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.